बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं सिद्रा मुनीर हूँ और नाज़रीन, इलेक्शन 2024 की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जमहूरियत में सबसे अहम दिन इलेक्शन का होता है और आज पाकिस्तानी अपने इस अहम दिन से गुजर रहे हैं। 5.5 साल बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तानियों को अपने सियासी मुकद्दर का फ़ैसला करने का मौका मिल गया है। आज हम इलेक्शन 2024 के दिन से जब गुजर ही रहे हैं तो लोग मुसलसल आकर वोट कास्ट कर रहे हैं। मुल्क भर में पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई है और शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहने वाली है। अहम सियासी रहनुमा वोट कास्ट कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन में अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ मॉडल टाउन में वोट कास्ट कर चुकी हैं। दिन भर ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। मुख्तलिफ समाजी और सियासी शख्सियात की जानिब से वोट कास्ट किया जाएगा, आम लोगों की तरफ से वोट कास्ट किया जाएगा और अपने अपने मनपसंद उम्मीदवारों को, अपनी अपनी मनपसंद पार्टी को, जो लोगों को लगता है कि उनकी आने वाली ज़िंदगी बदल सकती है, जो लोगों को लगता है कि उनकी आने वाली ज़िंदगी में मुश्किलात ख़त्म करके आसानियाँ ला सकती हैं, लोग उनको वोट कर रहे हैं। शहरी वोट के ज़रिए अपनी पसंदीदगी नापसंदीदगी का इजहार भी कर रहे हैं और बड़े खेल का बड़ा प्लान मुल्क में जारी है। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस डाउन है। हालांकि बताया नहीं गया, पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया। कल रात तक यही खबरें मौसूल हो रही थी कि इंटरनेट सर्विस बंद नहीं की जाएगी, लेकिन सुबह से ही हम देख रहे हैं कि ना मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं और ना ही इंटरनेट सर्विस जो है वो चल रही है। इलेक्शन के अहम रोज़ इंटरनेट सर्विस बंद होने से जहां इलेक्शन का अमल मुतासर होने का खदशा है, वहीं सिक्योरिटी सिस्टम पर भी सवालिया निशान लग रहा है। हर एक अहम दिन पर पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस क्यों बंद हो जाती है? आखिर इंटरनेट सर्विस बंद होने से वोटिंग का जो टर्न आउट है वो भी मुतासर होने का खदशा है। लोगों को वोट डालने में जो उन्होंने 8300 पर मैसेज करना है, बहुत सारे लोगों ने पहले मैसेज नहीं किया, उनको नहीं पता कि उनका जो वोट है वो कौन से पोलिंग बूथ पर उन्होंने जाना है, कौन से पोलिंग स्टेशन पर जाना है। लोगों को पोलिंग स्टेशन तलाश करने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। नेट बंद होने से प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए बरवक्त इलेक्शन नताइज मुतलका अथॉरिटी को भेजने में मुश्किलात पेश आ सकती है। शफाफियत पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है इलेक्शन की। हुकूमत ने अपने ही दावों के बरक्स इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया था कि पोलिंग वाले दिन इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी, जबकि मैं आपको बताऊं कि लाहौर में 68,58,095 वोटर्स आज के दिन अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 36,36,253 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 32,21,824 है। बताया यही जा रहा था जी, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात है, तमाम की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं कि जब इंटरनेट सर्विस बंद है तो बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे से रब्ता करना होता है, रिश्तेदारों ने एक दूसरे के घर आना होता है, मिलकर जो है वो वोट कास्ट करने जाना होता है। और इसके साथ साथ बड़ी अहम बात कि लोग एक दूसरे की आज के दिन ख़ास तौर पर मदद बहुत कर रहे होते हैं कि मिलकर जो है वो वोट कास्ट करे और अपना जो हक के राय दही है उसका इजहार करे। क्या सूरत हाल है सुबह से, ये भी हम लाहौर न्यूज़ वक्फे वक्फे से आप तक पहुंचा रहा है। ख़ुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, नासिर शिराजी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नईम मसूद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सर प्रोग्राम में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सर, इंटरनेट सर्विस का बंद होना, शफाफियत पर कोई क्वेश्चन मार्क लग सकता है इलेक्शन की? देखिए, 2-3 बातें हैं जिनको इस जो पेश मंज़र है इसके पास मंज़र में। पहली बात तो बड़ी वाज़ेह है कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, डिजिटल लाइफ है, डिजिटल वर्ल्ड है और हमारी डिजिटलाइजेशन आज हम बिल्कुल हम बिल्कुल कटे हुए हैं, एक दूसरे से कटे हुए हैं। वो जमहूरियत जो भाईचारे की बात करती है, अमन के फ़रोग की बात करती है, तो हमें अपने भाईचारे को, अपनी मोहब्बतों को, अपने इलेक्शन को, अपने मेल जोल को, सबको डिजिटलाइज करना है। अब देखें ना ज़माना कौन सा जा रहा है। और हम तो ख्वाब देख रहे थे कि इलेक्शन सिस्टम भी डिजिटल होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इस इलेक्शन में मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये जो नेट सर्विस बंद है, तो मुझे तो लगा कि हम पिछली सदी में चले गए हैं। यानी इस सदी का इलेक्शन
पिछली सदी के एतवार के साथ चल रहा है कि हमारे कनेक्टिविटी खत्म कर दी गई, हमारे लोग इसको बेहतरीन कर रहे हैं। बड़ी प्रॉब्लम है वो। फिर आपने ये बात की कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, इमरजेंसी में क्या होगा, ये बातें सामने है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये बहुत सारी बातें आप बता रहे हैं ना कि मामला फूल प्रूफ नहीं है। एक शहर है बहावलपुर, वहाँ इतने सारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं। रात वो अपने अमले को छोड़ने गए, उन्हें रास्ता नहीं मिला जो 40 मिनट के फासले पर था, और वो सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं आप खुद जाएं, और उसमें खवातीन थी। आप देखें यहाँ मैनुअल भी काम खराब है और डिजिटलाइजेशन का। अब आए दूसरे पस मंजर की तरफ। मुमकिन है ये जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े बिल्कुल ऐसा ही है, तो लेकिन इसके बावजूद आप सिक्योरिटी को भी ठीक करें, आप वोट को भी आसानी पैदा करें, कनेक्टिविटी में भी आसानी पैदा करें। अल्लाह मेरे मुल्क को, मिल्लत को इस्तकामत दे, हमें इस्तेहकाम दे, हम एक नए अज़म की तरफ, नए इलेक्शन की तरफ चलें। आप इस इलेक्शन को कम से कम इलेक्शन नमा ना बनाएं, ठीक, तो पूरे इलेक्शन को पूरा प्रोटोकॉल दे। आज तो हलो हाय करने में जब तक कनेक्टिविटी का प्रोटोकॉल ना हो शिराजी साहब, तो लगता है कि बातें अधूरी हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं मजम्मत करता हूँ, मैं बासियत नईम मसूद, बासियत कालमिस, बासियत आम शहरी और वोटर, मैं मजम्मत करता हूँ कि आज के दिन हमारी कनेक्टिविटी जहाँ बढ़नी चाहिए थी, हमारी डिजिटलाइजेशन जहाँ बढ़नी चाहिए थी, हम पत्थर के दौर में। अच्छा शिराज साहब, कुछ ऐसा होता है कि इलेक्शन के दिन या फिर किसी भी ख़ास दिन के मौके पर हम बहुत सारे हमारे जो दोस्त होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो नहीं मान रहे होते कि हमने वोट कास्ट नहीं करना, और हम उन्हें मना रहे होते हैं, फ़ोन कर रहे होते हैं, या फिर कह रहे होते हैं कि नहीं जी आप हमारे साथ के चलें और अपना हक इस्तेमाल करें, उससे महरूम हो गए। टर्नआउट पे कोई फ़र्क पड़ सकता है इस सूरत हाल? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। आज का दौर यानी 2024 के इलेक्शन के हवाले से अगर बात करें तो मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2018। दूसरा ये कि पॉलिटिकल डिवाइड जो है उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है, और लोगों की कमिटमेंट जो है, उनकी जो भी पॉलिटिकल फेवरेट पार्टी है उससे जो कमिटमेंट है उसमें भी इजाफा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा टर्नआउट निस्बतन ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो हम मसाइल जिनका भी हम जिक्र कर रहे हैं कनेक्टिविटी के हवाले से, इससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। बेशुमार लोग अपना अहम तरीन काम जो है ना, ये एक हमारा वैसे कौमी कल्चर भी है कि अहम तरीन काम जो है हम बिल्कुल एट दी 11th आवर करते हैं, उससे पहले कौम सोई रहती है और हर चीज़ को बहुत इजी ले रही होती है। अच्छा यार अभी बड़ा टाइम पड़ा है, इसको कर लेंगे परसों। यानी यूटिलिटी बिल्स की अदायगी से लेके अहम तरीन काम जो है ना जिंदगी में, वो भी एट दी 11th आवर किया जाता है। मुझे याद आ गया कुछ वाकया शादी ब्याह के हवाले से, कई काम जो हैं वो आखिरी लम्हे में, जिस तरह दुल्हन अंजाम दे रही होती है, दूल्हा भी और उसका पूरा खानदान। तो ये हमारा कौमी कल्चर है। अच्छा, अब ये देखिए कि मसाइल तो हमें हैं, लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि फ़र्ज़ कीजिए कनेक्टिविटी बहाल रहती, इंटरनेट बहाल होता, तो रिस्क क्या था? देखिए, एक आदमी की ज़िंदगी खुदा न खास्ता अगर कहीं ज़ाया हो जाती है किसी गलत की वजह से या किसी फ़ैसले की वजह से, तो नुकसान बहुत बड़ा है। और पूरा मुल्क, कहा जाता है ना कि कुछ जो हल्के हैं बहुत हसास हैं, कुछ शहर जो हैं बहुत हसास है। मुझे लगता है पूरा मुल्क ही बहुत हसास है। लेकिन इसके बावजूद हमें थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए कुछ इदारों को। उसमें फ़ौज पाकिस्तान है, अदलिया है, केयरटेकर सेटअप है, और सिक्योरिटी के हवाले से जो लोग आज के दिन तक हम पहुंचे हैं, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सबकी कोशिशों से आज बहरहाल ये दिन आ गया कि पोलिंग का दिन हम इसको कह रहे हैं, आज इलेक्शन हो रहा है। वरना एक रात पहले तक तो हमारे कई दोस्त, अब आप जो हैं वो शुकूक व शुबात का शिकार थे, वो कह रहे थे कि जनाब आज रात कुछ ऐसा वाकया हो जाएगा कि इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। तो मैं कहता था यार वो शक्ल अगर अच्छी ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए, मजाक के हवाले से। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि बहरहाल आज पोलिंग डे है, लोग अपना हक जो है वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी, मैं समझता हूँ वो आगे का सफ़र जो है वो शुरू होगा। नईम साहब, आपने कहा कि टर्नआउट बढ़ जाएगा। अभी तक हम देख रहे हैं कि पोलिंग स्टेशंस पर उस तरह से लोग नहीं हैं, अभी तक उस तरह से लाइनें, उस तरह से रौनक हमें लाहौर के पोलिंग स्टेशंस पर नज़र नहीं आ रही। क्या ये बिहेवियर है लाहौर वालों का? जैसा कि शिराजी साहब ने कहा कि हम एंड पे काम करते हैं कि जैसे जैसे शाम होगी लोग घरों से बाहर निकलेंगे। देखें सिदरा, ये शिराजी साहब ने कहा है कि लोगों की कमिटमेंट ज़्यादा है, मोहब्बतें ज़्यादा परवान चढ़ गई हैं, तो टर्न आउट ज़्यादा होगा। मैंने नहीं कहा, मैं कल भी इसी जगह पे बैठा हुआ था,
اور میں سلطان شاہ کو کہہ رہا تھا کہ ٹرن آؤٹ کم ہوگا، اور ماضی کی نسبت کم ہی نہیں بلکہ بہت کم ہوگا۔ دیکھیں ایسا کیوں لگ رہا ہے سر؟ ریزن بتائیے۔ دیکھیں اس کے پیچھے بڑی وجہ تو وہ اوپن سیکرٹ ہے، جس کی وجہ سے ایک جماعت کو آپ نے اس طرح الیکشن میں اس طرح جس طرح لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے، وجہ کوئی بھی ہو، اس طرح آپ نے نہیں دی، نشانات اس طرح نہیں ملے، لوگوں کا انٹرسٹ اس طرح نہیں رہا، پھر کنفیوژن تھی، پھر کچھ ہمارا مزاج بھی تو آپ دیکھیں کہاں 40 to 50% ہمارا جنرل الیکشن میں ٹرن آؤٹ ہوتا ہے جو کہ بہت کم ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب اس دفعہ آپ نے ایک جو سب سے زیادہ مقبول پارٹی، آپ اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، جو کچھ دن پہلے تھی، آپ نے اس کو آگے رکاوٹوں کی دوڑ لگا دی۔ دو لوگ دوڑ رہے ہیں، وہ سیدھی دوڑ رہے ہیں، ایک طرف رکاوٹوں کی دوڑ، ہرڈلز کی دوڑ آپ نے لگا دی، بیریئر کھڑے کر دیے، تو لوگوں کے جذبات پہ۔ اب ہمارے لوگ جذباتی، ایک تو جذبات اور طرح کے ہوتے ہیں نا، ٹھنڈے ٹھنڈے سے میٹھے میٹھے سے، ایک ہوتے ہیں جوشیلے جذبات۔ تو ہمارے کچھ بہت سارے جو جوشیلے جذبات والے ہیں، میٹھے جذبات والے ہیں، دونوں ووٹ کاسٹ کرنے کم جائیں گے۔ جس پارٹی کی حوالہ آپ دے رہے ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، وہ تو اس وقت سب سے زیادہ چارج ہیں، وہ تو سب سے زیادہ آگے آ کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ آپ پھر اس چارج کو اور انداز میں دیکھتی جب ان کی دوڑ کھلی ہوتی، چارجڈ ہیں، لیکن کیا ہم نے رکاوٹیں نہیں ڈالی؟ یہ بھی وہ تو پھر یا انہیں ڈیٹ کہہ لیں یا پھر محبت کی انتہا کہہ لیں کہ دے آر اسٹل چارجڈ۔ ادروائز ہم نے تو پوری کوشش کی ہے۔ یہ میرا جو الیکشن چل رہا ہے، اس میں نے رات بھی ایک بات کی، تو ہم تو نیوٹن کا وہ تیسرا قانون ہے نا، کسی نے پوچھا کس قانون کے تحت الیکشن ہو رہے ہیں شیراز صاحب، میں نے کہا نیوٹن کے تیسرے قانون کے تحت، ایکشن اور ریئیکشن، عمل اور رد عمل۔ وہ تو میرے نیا کی تاثیم ہے۔ اچھا جی، کون سے الیکشن ہیں جو کسی خاص نظام کے تحت نہیں ہوئے؟ ہر الیکشن سے پہلے ایک خاص نظام جو ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے۔ اچھا شیراز صاحب، جیسے کہ نعیم صاحب بھی بات کر رہے ہیں، ٹرن آؤٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ الیکشن ڈے پہ میرا خیال سب سے امپورٹنٹ سوال جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہی ہے کہ کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں اور ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ پورا ایک سسٹم بنایا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے، ٹرانسپورٹیشن، گھر گھر جا کر رکشے، چنگچی، وینس ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ووٹرز کو لاتے ہیں۔ پھر ہماری خواتین، اکثر میں چونکہ رپورٹنگ کرتی رہی ہوں، لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ وین والا لے کے تو آ گیا ہے، اب ہمیں گھر کون چھوڑنے جائے گا۔ یہ والی شکایت بہت دیکھی میں نے۔ دیکھیے جی، جو کینڈیڈیٹ ہے یا اس کے ساتھ جو ٹیم ہے جو اس کے ساتھ کام کر رہی ہے، اس کی ذمہ داریاں ظاہر ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں۔ اس میں اصل معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ووٹر کو، اچھا ہمارے ہاں یہ ساری دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ ووٹر کو گھروں سے لیا جائے، ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے۔ مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا، بریک کا ٹائم ہے، واپس آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الیکشن ٹرن آؤٹ کی ہم بات کریں، شیرازی صاحب گفتگو جہاں سے ہم نے کاٹی تھی وہیں سے آغاز کیجیے۔ اچھا جی، ہمارے ہاں ایک طرز عمل ایسا ہے جو ساری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ہمارا ووٹر جو ہے وہ توقع رکھتا ہے کینڈیڈیٹ سے اور اس کی ٹیم سے کہ ان کو جناب گھروں سے لیا جائے اور پولنگ بوتھ تک پہنچایا جائے، بلکہ ہو سکے تو دوپہر کا کھانا بھی ان کو سرو کیا جائے اور پھر گھر بھی پہنچایا جائے۔ تو ابھی آپ بات کر رہی تھی نا جی، خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں لے تو آئے ہیں، اب ہمیں پہنچائے گا کون؟ لیکن جنرلی دیکھنے میں یہی آیا کہ ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد خواتین ہوں، مرد ہوں، نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، وہ بیچارے خوار ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈراپ کرنے کی سہولت جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو ٹیم ڈیپیوٹ ہوتی ہے اس کام کے لیے، ان کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ نیا ووٹر۔ اب یہ پرانے لوگ جو ہیں یہ تو ووٹ کاسٹ کر گئے نا، اب یہ جہنم میں جائیں، جیسے مرضی اپنے گھر پہنچیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ جو نئے ووٹر ابھی گھر میں بیٹھے ہیں جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے ان کو سروس مہیا کی جائے۔ تو یہ طرز عمل ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں ہمیں تھوڑا سا نا اب اپنا طرز عمل بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم محسوس کریں کہ یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے، ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم یہ جو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کرتے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں، ہم تھوڑا سا سیلف سفیشینٹ ہونے کی کوشش کریں اور کچھ کام اپنے خود کریں۔ اب ہمارے یہاں ایک اور قومی کلچر ہے نا، ہم نے بے شمار کام جو ہے وہ اللہ میاں پہ چھوڑے ہیں کہ جی اللہ کرے گا تو یوں ہو جائے گا۔ بھائی اللہ نے تو کرنا ہے، لیکن اللہ نے جو ذمہ داریاں انسان کے لیے جو مخصوص کی ہیں ذمہ داریاں، وہ ہمیں خود ہی پوری کرنی ہیں۔ تو ہمیں اپنے طرز عمل میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔
ایک اور چیز جو مشاہدے میں آتی ہے، ہم ساری دنیا سے کوئی 1000 سال پیچھے ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں دنیا کے دیگر ممالک میں جاتا ہوں. نہیں سر نہیں، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، میں نہیں کام کر سکتا. آپ اندازہ فرمائیے 70 برس ہو گئے، لگتا ہے کہ مونجوڈارو میں بسنے والے جو تھے وہاں شاید وہ کوئی بہتر شہری نظام تھا، ڈرینیج کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور سڑکیں کشادہ اور اسٹریٹ لائنز، اور اب دیکھیں نا ہم کن حالات میں رہ رہے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ ابھی وہ لوگ جو ہمارے بعد آزاد ہوئے ہیں یا اکٹھے ہوئے، اس میں ہم یو اے ای کی مثال دے سکتے ہیں. ان کی لائف ان اے وے اس حساب سے بڑی کم ہے. امریکہ اور برطانیہ کی تو زندگی بہت زیادہ ہے نا جی، ملکوں کی اور ان کی جمہوریت کی. یعنی یو اے ای میں آپ جا کے دیکھیں تو آپ حیران ہوتے ہیں. اچھا شیراز صاحب، اب یہ جو آپ سچویشن بتا رہے ہیں، یہ جو آپ مسائل بتا رہے ہیں، اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں اس کے پیچھے. ہمارے ہاں تو جو بھی سیاسی جماعت آتی ہے وہ بجائے اس کے کہ اس مقصد پر آئے جو وہ منشور پیش کرتی ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے، اپوزیشن آتی ہے. نہیں ذرا مجھے قطع کلامی کی اجازت دیجیے. کسی جماعت کا یہ مطمع نظر یقین کیجئے نہیں ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے. سر منشور تو یہی ہے، وعدے دعوے تو منشور یہی میں بھی ہے. ابھی نہیں ہے. اب دیکھیں نا منشور میں وفا جو ہوں باتیں گے یا نہیں ہوں گے وہ بات کی بات ہے، لیکن وعدے تو یہی ہیں. منشور میں بھی جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مثلا وہی ایک صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی جماعت کے سربراہ جی 300 یونٹ بجلی جو ہے فری، یہ بہت اچنبے کی بات ہے. ویسے آپ اندازہ فرمائیے نا، حیران کن بات. ہاں جی. ایک اور سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، وہ ان کا آج کل مذاق بھی بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. ایک نمبر دیا جا رہا ہے کہ بھئی جس نے اپنے شہر میں ایئرپورٹ بنوانا ہے اس نمبر پہ رابطہ کر لیں، اور جس نے انڈر پاس بنوانا ہے اپنے گھر کے سامنے کے گھر سے نکل کے سڑک پار کرنے کے لیے اگر آپ انڈر گراؤنڈ ہو جائے تو مطلب آن دا لائٹر سائڈ یہ کچھ بھی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ صرف مذاق یا طنز نہیں ہے. ان تمام باتوں کا تعلق ان سیاسی وعدوں سے ہے جو ہماری سیاسی لیڈرشپ کرتی ہے. کمنگ بیک ٹو دی سیم پوائنٹ کہ جی 300 یونٹ بجلی فری کیسے ہو سکتی ہے. یعنی ایک طرف تو ہم بجلی کی وہ قیمت ادا کر رہے ہیں جو بجلی ہم استعمال بھی نہیں کر رہے ہیں. یعنی آئی پی پیز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں جب بلک میں کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں، پوری دنیا میں یہ رول ہے کہ جتنی زیادہ بلک میں چیز استعمال کریں گے پرائسز اتنی کم ہو جائیں گی. ہمارے ہاں الٹا حساب ہے. 300 پہ اتنا، 400 پہ اتنا، 700 پہ ایک اور عذاب بھی ہمارے ہیں. وہ یہ کہ ہم وہ جو مفتہ کلچر ہے نا، وہ بات تو کسی زمانے میں اس لیے تھی کہ بھئی اپنے بزنس کو پروموٹ کیا جائے کہ بائی ون اینڈ گیٹ ون فری. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ہر چیز جو ہے نا وہ فری میں ملنی چاہیے. تو یہ 300 یونٹ بجلی فری جو ہے یہ شاید ہماری اسی سائیکی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آفر جو ہے فلوٹ کی گئی ہے. لیکن ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے، کامن سینس کی بات ہے کہ یہ وعدے ہم دوبارہ پیدا ہو جائیں، ہماری نسل کے بعد اگلی نسل آ جائے اس دنیا میں، یہ وعدے جب بھی پورے نہیں ہو سکیں گے. تو ہماری اپروچ ریئلسٹک ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے ایسا وعدہ کیا بھی جا رہا ہے جو پورا نہیں ہو سکتا تو ہم اس جھانسے میں نہ آئیں. یہ جو جھانسا پروگرام ہے نا ان آل واکس آف لائف. نعیم صاحب اسی پوائنٹ کو لے کر آپ کی طرف آتی ہوں. جمہوریت کی بات ہو رہی ہے، سیاسی جماعتیں کتنا قصوروار آپ ان کو ٹھہرائیں گے؟ کیونکہ بدقسمتی سے ان 70 سالوں میں جب جب جمہوریت کی بات ہوئی ہے، جب جب الیکشن ہوئے ہیں، جب جب وزیر اعظم آئے ہیں، آج تک کوئی وزیر اعظم اپنے 5 سال پورے نہیں کر پایا. کتنا بڑا کوسچن مارک. سدرا آپ کا یہ بڑا اہم سوال ہے، لیکن ایک بات مجھے اجازت دیں میں چھوٹی سی پہلی کر لوں. جو شیرازی صاحب نے بڑا ٹھیک اشارہ فرمایا کہ لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہمارے ہاں ووٹ آج جو کم نکل رہے ہیں یا لوگ کم جاتے ہیں، اس کی بات کر کے آپ کے سوال کے طرف آؤں گا جو زیادہ سینسٹیو ہے، اور آج کے دن کے لحاظ سے یہ میری پہلی بات بھی زیادہ سینسٹیو ہے. دیکھیں خط افلاس سے نیچے 50% لوگ ہیں. بالکل ایسا ہر چیز آپ کی جمہوریت معیشت سے جڑی ہوئی ہے، آپ کے سیاسی پارٹیاں معیشت سے جڑی ہوئی ہیں. یہ جو دعوے ہیں، یہ جو ایون جھوٹ کی بیماری ہے، یہ بھی معیشت سے جڑی ہوئی ہے. ورنہ یہ جو وعدے ہیں نا، میں وہ بات کر کے ادھر وعدوں کی طرف آؤں. میں آج نکلا آپ کی طرف آ رہا تو میں نے چکر لگایا، میری ایک چھوٹی سی کنسٹرکشن چل رہی ہے، 10 لوگ تھے. میں نے کہا وہ آپ نے چھٹی ایک نے بھی نہیں کی، مزدور لوگ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا سر شام کو بچوں کے پیٹ کے لیے دال روٹی کا بندوبست کریں یا ووٹ ڈالنے دوسرے شہر میں جائیں. دیکھیں 10 لوگ، میرے گھر کے 2 ملازموں کو میں نے پیسے بھی کل دیے ہیں. میں ایک جمہوری کلچر کا آدمی ہوں. میں نے کہا یہ آپ جائیں چھٹی بھی کر رہے ہیں اور ووٹ بھی ڈال کے آئیں. انہوں نے کہا سر نہیں، یہ جو پیسے آپ نے دیے ہیں مہربانی وہ تو ہم نے بھیج دیے ہیں جو نیٹ ورک کے تھرو شیرازی صاحب بھیجتے ہیں. تو سر وہ ہم کسی کی فیس تھی، پہلے تو معیشت ٹھیک کریں. دوسری بات یہ جو آپ منشور کی بات کرتے ہیں نا،
میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ لینڈ جو لائن لاس ہے اس کو ختم کریں. مثلا گجرانوالہ ڈویژن میں چوری بہت کم تھی. کے پی کے 2 شہر میں نام نہیں لوں گا, آج الیکشن کا دن ہے, اتنی چوری, بجلی چوری ہو ہی نہیں سکتی, اتنی چوری. تو یہ میں نے سارے منشور پڑھے ہیں. سب سے پہلے جماعت اسلامی کا منشور آیا تھا. یقین کریں سارا منشور جو ہے وہ پریکٹیکل ٹرانسفارم ہو سکتا ہے. 300 یونٹ والا بھی ٹرانسفارم ہو سکتا ہے. جو لوگ وہ اشرافیہ ہیں جن کو مفت بجلی دیتے ہیں, جن کے یہ معاملات ہیں, ان کو آپ اگر ذرا دیکھیں, ان کو آپ کوئی روک ٹوک لگائے تو کسی کو تو 300 یونٹ معاف کیے جا سکتے ہیں. بیوہ کو, مسجد کو. آپ نے بجلی میں لائسنس بھی ڈال دیا, کل کو نکاح نامہ کی فیس بھی بجلی میں ڈال دیں. پرسوں آپ کہیں جی جتنے پیسے آپ گاڑی کے جمع کراتے ہیں ایکسائز والوں کو, تو آپ نے بجلی کو ہوا بنا لیا ہے. اور وہ ہوا سارا ٹھیک ہو سکتا ہے اگر بجلی گیس مس یوز نہ ہو. آپ مس یوزر کو نہیں پکڑتے. اب آئیں دیکھیں, سوری ٹو سے میں آج بھی سخت بات کرنے لگا ہوں. ججوں سے, جرنیلوں سے, بیوروکریٹ سے, ٹیکنوکریٹ سے زیادہ سیاستدان کو اہمیت دیتا ہوں. میرے مرنے پہ, میرے جینے پہ, میرے مسئلے پہ, ڈی سی سے بات کرنے پہ اور مسائل میں جہاں وہ پیدا کرتے ہیں وہ حل بھی کرتے ہیں. میں نے ایک اپنے ڈی سی دوست سے پوچھا کہ یار آپ کو کس سے ڈر لگتا ہے, عدالتوں سے یا ججوں سے, یا کس سے آپ کو ڈر لگتا ہے, فوج سے؟ اس نے کہا یار مجھے سیاستدانوں سے ڈر لگتا ہے. میں کہا کیوں لگتا ہے؟ کہتے ہیں فرض کرے میں نے ایک کام نہیں کیا, سیاستدان اتنا کروک ہے, وہ پٹواری سے لے کے سپریم کورٹ کے معاملات تک میں جھوٹ بولتا ہوں. اچھا وہ ایک ضلعی افسر ہے اور ڈی سی ایک بڑی پاور. کہتے ہیں یار وہ سمجھتا ہے میں کہاں اس کو ٹرخا رہا ہوں. میں جج کو بھی جانسا دے دیتا ہوں, میں سب کو, جرنیل کو بھی دے دیتا ہوں, سیاستدان کو نہیں دیتا. اور مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ 4 بندے ہیں, یہی پنچایت نہ بیٹھ جائے. اور مجھے اس سے ڈر لگ, میں کہ وہ عام طور پہ کس کے کام لے کے آتے ہیں. کہتے ہیں یار جو ان کے ذاتی کام ہوتے ہیں نا وہ تو ہم انہیں آنے کی زحمت ہی نہیں دیتے, لیکن جو عوام کے کام ہیں وہ ان کے لیے بھی آتے ہیں. مجھے بتائیں آپ کے جرنیل جو سیاست میں قدغن, جمہوریت میں قدغن لگاتے ہیں, آپ کے ججز پاکستان میں کتنے رہتے ہیں؟ چلیں کسی کے ایون فیلڈ میں ہوگا, کسی کا آپ کے ہاں کوئی پرانا محسر محل ہوگا, لیکن اب آپ کے ججوں کے, جرنیلوں کے آسٹریلیا میں, اس کے علاوہ اسپین میں کئی جگہ پہ کتنے جزیرے ہیں. جرنلسٹ کے تو کوئی جزیرے نہیں ہیں, سیاستدان کے بھی کوئی جزیرے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ 5 سال پورے نہیں ہونے دیتے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی اٹ کھڑکا, میں نے نیوٹن کا تیسرا قانون کہا تھا, فزکس والے اسے سمجھتے ہوں کہ میں خود حالانکہ بایولوجیکل سائنسز کا ہوں, شیرازی کو پتہ ہے. مسئلہ صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے, مسئلے 2 ہیں. ایک ہے احساس ذمہ داری ووٹر کی, شہری کی, ایک ہے فرائض. تو جب ذمہ داران اپنی احساس ذمہ داری نہیں پورے کریں گے, 2-4 سیاستدان برے ہوں گے نا. میں تو بہت سارے اپنے ایسے وزراء دوستوں کو شیرازی بائی گارڈ جانتا ہوں جن کے اے ٹی ایم میں پیسے ختم ہو جاتے تھے, جو انہیں پارلیمنٹ سے تنخواہ ملتی تھی. وہ نہیں ان چکروں میں پڑتے, ان کی نہیں جائیداد ہے. یہ سابق ہمارے ایک وزیر جعفر اقبال تھے, وہ شپنگ کے وزیر تھے, وفاقی وزیر تھے. اب اس پرسنٹیج کو الٹ کر لیجئے. نہیں کچھ تو دیکھیں, ہم یہاں میرے یہ کیمرے کے پیچھے بھائی, وہاں سامنے ایک میری بیٹی بیٹھی ہے, ہم سب بیٹھے ہیں یار. ہم ہی میں سے کوئی کل کو وزیر بھی بن سکتا ہے. آپ میڈیا کی مالک بن سکتی ہیں. ناممکن. 10 کروڑ روپے چاہیے وزیر بننے کے لیے, صرف الیکشن لڑنے کے لیے. سر چلیں, میں اب آپ کو کہوں آپ میڈیا مالک بن سکتے ہیں. نہیں دیکھیں, میں تو اگر اس ملک میں جمہوریت کا فقدان ہے تو میں سیاستدانوں, ججوں اور سب کے ساتھ کی قدر کرتے ہیں. نہیں آپ قدر نہ کریں, آپ میری بات سن لیں. آپ نے قدر کیا کرنی ہے, آپ سننا ہی پسند نہیں کر رہے بھائی. ضرور جناب, وہ کہتے ہیں نا سننا پہلا کرینہ ہے, عمل کے کرینہ محبت پہلا کرینہ ہے نا. آپ بہت سنا رہے ہیں سر, کیا کریں. عرض یہ ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اب عام گھروں سے بڑے لوگ وزیر بنے ہیں, آپ اپنے منسٹر کو کہیں نا, نہ اسے کہیں پٹواری کا, جج کا یا تھانے دار کا کام ہے. آپ کہیں بھائی یہ معاملہ ٹھیک کر دے. دیکھیں جیسی چیز ہو مارکیٹ کے مطابق چلتی ہے, مارکیٹ کے مطابق بھی. اب آپ دیکھیں ووٹر کی مارکیٹ کیا چاہتی ہے, ووٹر ٹھیک کر سکتا ہے. میں نے چینجز پاکستان میں کیسے کرے, جس کے پیٹ کو لگی ہے اس نے تو یہی کہنا ہے. ابھی آپ نے خود فرمایا کہ آپ کے مزدور جو لگے ہوئے ہیں
जिसकी गली वो दाल टूटी रोटी है के उसकी चक्कर में बेटी है। का रिश्ता नहीं होता, उसने तो कहना है मेरी गली मैं बनवा ये दो। किताबी बात नहीं करना चाह रहा था, शिराजी आज फ्रंट फुट पे खेलना चाह रहे हैं। मसला ये है, अमेरिका बड़ा प्यारा है ना, अमेरिका 2-2.5 सदियां लगी जमहूरियत, यूके, यूरोप डार्क पीरियड देखे, 2-2.5 सदियां लगी। साल और इसका अभी मतलब यार अभी- आपको एवोल्यूशन, आपको इंसान बनना पड़ेगा, आप कौम बनना पड़ेगा, आप सब कुछ हो जाएंगे, सारा कुछ। देखे मैंने इलेक्शन ये तो नहीं लड़ रहा ना, पिछला लड़ा है, आगे मैं भी लड़ सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये सब लड़ सकते हैं, आप क्यों नहीं कोशिश करते? आप देखे मुझे हुक्म अदा है ना, आपको हुक्म अदा है, हम अदा तो दे रहे हैं, जब अमामत की बारी आएगी तो अमामत भी कर लेंगे। सारा कसूर जब आप किसी एक पे डाल देंगे, यार इन जजों जर्नैलों पे भी तो कसूर डालें, इन्होंने क्या किया? सिर्फ सियासतदान को आप छुरी तले ना लें, बुरे होंगे, बहुत से बुरे होंगे, सारे बुरे नहीं हैं। जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, जो गमी खुशी पे आते हैं, आप उनको भी सबको एक जगह तो ना रखें। ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को हम सब ने, पूरी कौम ने मिल के ख़त्म करना है, एक बंदे का, एक अदारे का काम नहीं। बिल्कुल, नईम साहब की बात से बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ कि सबने काम करना है, लेकिन शिराज साहब ये जो सिस्टम है ना, ये जो इदारे हैं, ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इदारे हैं, इनकी जिम्मेदारी है इन्होंने कीमतें बढ़ने नहीं देनी। ये जो टैक्स के इदारे हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना है, ना कि ये कि जो चंद लाख लोग हैं उन्हीं की गर्दन पर छुरी इन्होंने फेरते जाना। सर बाकी जितने भी इदारे, लेस्को का काम है वो लाइन लॉसेस कम करे, उसका काम है वो बिजली चोरी कम करे। जब हर काम के लिए इदारे हैं और जब इस तरह के इदारे काम करेंगे तो लोगों की किसी की हम बाहर जाते हैं, हम बिल्कुल अच्छे बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पता है कि भाई फाइन इतना होना है कि उतनी आपकी तनख्वाह नहीं है वहाँ पे। वो लोग जब यहाँ पर आते हैं बिगड़ जाते हैं, हम जैसे हो जाते हैं, पूछने वाला ही कोई नहीं है। उस सिलसिले में गुजारिश ये है कि अभी हम बात कर रहे थे कि जी अमेरिका, यूरोप या बरतानिया बिलखुसूस 200-250 साल की ज़िंदगी है, या कुछ मुल्क ऐसे हैं उनकी ज़िंदगी कई 100 साल की है, तो वो इतने 100 साल का सफ़र तय करने के बाद अब जिस मंजिल पर पहुँचे हैं तो हम भी इतने 100 साल का सफ़र तय करके वहाँ पहुँच जाएंगे। मेरा ख्याल है हमें अब इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। देखिए जिस ज़माने में उन्होंने कई 100 साल के बाद एक ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, अब पेस जो है ज़माने की, वक्त की, सहूलतों की, वो बहुत तेज़ हो गई है। हमें वो जो कई 100 बरस का सफ़र है, ज़रूरी नहीं है कि हम भी उतने ही 100 साल मिजरीज़ में रहें, हमें वो सफ़र निस्बतन कम वक्त में तय करना है। एक तो ये सोच जो है, ये तब्दीली की शिराज साहब ज़रूरत है। बड़ी अच्छी आपने बात की है, उस वक्त ये सहूलियात नहीं थी, नेट नहीं देखिए, था, दुनिया 85 की में कनेक्टिविटी अब इतनी गुजारिश ये है, आप 85 में जिम्मेदारी इलेक्शन की हुआ। बात कर रही थी, आपने जिम्मेदारियों की बात की। यस, आई 100% एग्री विद यू। और नहीं, मसूद साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात है। हमें बहैसियत इंडिविजुअल और बहैसियत मुआशरा और बहैसियत कौम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जितना होना चाहिए वो नहीं है। उसकी वजह क्या है? देखिए, ट्रेंड नीचे से ऊपर नहीं जाता, ट्रेंड हमेशा ऊपर से नीचे आता है। होता है बिल्कुल। लोग जो हैं अपने लीडर्स को देखते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जब झूठ का कल्चर हमें ऊपर से नजर आएगा तो नीचे जो लोग उनको फॉलो करने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं अच्छा यार ये ठीक है। अब देखिए ना, कितनी अजीब बात है कि सियासी वादे किए जाते हैं। वही अभी हम बात कर रहे थे, बिजली फ्री होगी और फलां चीज़ फ्री होगी फलां। अच्छा जी, आप सियासतदान से पूछें, वो कहता है जी वो तो मेरी सियासी तकरीर थी, वो तो मेरी सियासी बात थी। भाई सियासी बात क्या थी? एब्सोल्युटली झूठ का कल्चर है। इसके बाद कहानी बस 2 महीने मुश्किल, 3 है। महीने मुश्किल, 4 महीने मुश्किल, फिर वो हम महीनों से नहीं निकल पाते कि भाई कितने हाँ, महीने मुश्किल है। छोटा सा मेरा टेक ले लीजिए, जी सर, जी। फिर सारा बात जारी रखिए। 88 का इलेक्शन होता है, उससे पहले 85 का मुझे पता है, 88 का होता है, 93, 97, ये जितने इलेक्शन मैंने आपको गिनवाए हैं, 4 इलेक्शन कमोबेश, चारों की असम्बलियां अपना दौर मुकम्मल नहीं करती। ठीक। 2002 का इलेक्शन होता है, लेकिन 2007 में जाके कुछ सियाने बैठते हैं, मिसाके जमहूरियत तराशते हैं। 2007 में जब मिसाके जमहूरियत आती है, 2008 का इलेक्शन होता है, असम्बली अपना टेन्योर मुकम्मल करती है, भले ही वजीर आजम नहीं करता। 2013 के इलेक्शन के बाद भी भले ही वजीर आजम नहीं करता, असम्बली अपना टेन्योर मुकम्मल करती है। कहीं ना कहीं हमने 18 में भी यही होता है। ठीक। कि अब आप देखें कि पिछले मैंने जो 6 इलेक्शन देखे,
ان کے بعد جو سامنے بات آئی ایک ایولیوشن آئی نا, تو اس کے بعد جو آخری لیٹسٹ 3 الیکشن ہیں, لیٹسٹ 4 اسمبلی ہیں, انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا. صدیاں تو نہیں لگی, بعض کام صدیوں میں ہوتے ہیں, یہ درست کہہ رہے ہیں, بعض کام لمحوں میں ہوتے ہیں. ان سالوں میں جتنی انسٹیبلٹی سیاست میں پچھلے 2-4 سالوں میں ہم نے دیکھی, کیا ماضی میں اتنی تھی؟ دیکھیں کوئی جنرل ضیاء, کوئی مشرف آیا, کوئی جنرل ضیاء آیا, کسی ایوب خان نے دعویٰ بولا, کیا کوئی کسی یحییٰ خان نے ملک توڑا؟ آپ دیکھیں نا, کچھ میں نہیں کہتا آئیڈیل ہے, میں نہیں کہتا. 18ویں ترمیم میں ہم نے کوشش کی, پھر تو حالات ٹھیک ہو جانے چاہیے. جب کسی نے کچھ خرابی جیسا آپ بتا رہے ہیں, پھر تو حالات ٹھیک ہونے چاہیے. اب خرابی کی طرف جا رہے ہیں. درست کہہ رہے ہیں, ہم خرابی کی طرف نہیں جا رہے, ہم آپ یوں سمجھے کہ جمود کا شکار ہو گئے. ٹھیک, خرابی پہلے اس سے بھی زیادہ تھی, لیکن ہم امید رکھتے ہیں اب جو آپ کی سوچ ہے یا جو شیرازی بھائی سوچ رہے ہیں, اگر ہم سب سوچیں تو دیکھیں اب آپٹیمسٹک اپروچ بھی تو رکھنی ہے. بالکل, زندگی بھی تو شیرازی گزارنی ہے نا یار, کب تک نوحے مرثیے, کبھی تو کہیں لطافت بھی آ جانی چاہیے. چلو شرافت بھی آہستہ آستہ آ ہی جائے گی. وہ شرافت نہیں, سوری. اچھا جی, یہ شرافت کی سیاست جو تھی نا, یہ آئی تھی 1985 شروع کی. ہاں جی, اور یہ شرافت کی سیاست جو ہے, اس نے ہمیں کئی اعتبار سے بہت پیچھے لا دھکیلا ہے, اور میرا خیال ہے ابھی یہ ہماری جان نہیں چھوڑے گی. شرافت کی سیاست ابھی چلتی رہے گی. اچھا, ہم بات کر رہے تھے کہ جی اسمبلیاں اپنی مدت پوری نہیں کرتی. غالباً اس کی وجوہات تو بہت ہیں, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیاسی جماعتیں جب ٹکٹ دیتی ہیں قومی اسمبلی کے امیدواروں کو یا صوبائی اسمبلی کے لیے, یا اپنے ریپس جب وہ بناتی ہیں, تو کریڈیبل لوگ نہیں دیکھے جاتے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ مال پانی پیسہ کس کے پاس ہے, اور الیکشن افورڈ کون کر سکتے. اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ جتنا مہنگا الیکشن ہمارے ہاں ہے, جتنا ہر آنے والے الیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید مہنگا ہوتا جا رہا ہے. عام آدمی جو ہے نا جی, شیراز صاحب ایک میرا سوال اسی میں ایڈ کر لیجئے جو آپ گفتگو کر رہے ہیں, کیوں نہیں نکل پا رہے ہم ایک اس سسٹم سے؟ کیوں ڈیجیٹلائز پوری دنیا ہو گئی ہے, کیوں ہمارے پاس ایسا سسٹم نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے؟ کوئی ایسا سسٹم بن جائے کہ ہر انسان, بہت سارے سسٹم بن رہے ہیں, بہت دیکھیے سارے بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے, اور اٹس اے میٹر آف ڈیز, ناٹ ایئرز اینڈ منتھس. لیکن معاملہ پتہ کیا ہے, اس سسٹم کو جن لوگوں نے چلانا ہے ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے ایک چیز بنتی ہے, اب دیکھیں نا, بینک اکاؤنٹ ہیک ہو رہے ہیں اور آپ کا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہیک ہو رہا ہے, تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ ابھی وہ لوگ موجود ہیں جو ان پریکٹسز پہ بلیو کرتے ہیں. ہم نے دیکھا پچھلے الیکشن میں ایک سسٹم بنا تھا اور پھر اس سسٹم نے کام کرنا چھوڑ دیا, اور یہ بھی کہا گیا اور کسی حد تک درست تھا کہ اس سسٹم کو کام کرنے سے خود روکا گیا چونکہ درپردہ کچھ اور کرنا تھا. تو اب دیکھیے, ابھی میں نے عرض کیا نا کہ ہم ابھی کئی ہزار سال پیچھے ہیں. میں شیرازی ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, پھر جاری رکھیے گا. سدھرا, مجھے تو یوں لگتا ہے آئیڈیل لائف کہیں نہیں ہوتی. ہمارے دوست کئی دفعہ ایک بات سناتے ہیں کہ ہم جنت میں ہیں. نہ ملے سر, ہماری ضروریات زندگی تو آسانی سے پوری, ہمیں 2 وقت کی روٹی تو آسانی سے دیں سر. میرے دائیں بائیں 2 فرشتوں, میری بات تو سنو. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, جب ڈیجیٹلائزیشن ہوگی تو جو کرائم ہے نا وہ بھی ڈیجیٹلائزڈ ہوگا, چلے گا. وہ میں بات جو سنانے لگا ہوں اس کے بعد پھر جاری رکھیں گے آپ دونوں. وہ بات یہ ہے کہ ہمارے کوئی دوست سناتے ہیں ہم جنت میں بھی ہوں گے نا, تو وہاں بھی شرارتیں ہوں گی, چھوٹے موٹے جیب قطرے بھی ہوں گے, ایک دوسرے کی ہور پہ لائن بھی مار رہے ہوں گے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دودھ والی نہر میں تھوڑی سی دہی پھینک جائے. تو اس لیے آپ پوری جنت نہ بنائیں. جنت میں بھی میں نے کہا چھوٹی موٹی شرارتیں ہوں گی, ٹھیک ہے, ہیک ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن یار جینا ہے, پلیز آپٹیمسٹکلی چلیں. ہاں, جو اہم بات ہے, انسٹیٹیوشن نہیں بنی ہماری سیاسی پارٹیاں. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وہ لچے لفنگوں کو نہ ٹکٹ دیں, لیکن میرا دل کرتا ہے کہ اگلی دفعہ میں آپ کو لاہور سے ٹکٹ لے کے دوں. اب آپ جاری رکھیں. دیکھیے جی, آپ ٹکٹ لے بھی دیں گے, شیراز صاحب یہ بھی پوچھ لیں کہ کیمپین آپ چلائیں گے تو لے لیجئے. میں ادھر ہی آ رہا تھا. چلو یا تو پھر میں آپ کا گھر بیچوں گا, آپ کی گاڑی بیچوں گا, اور اپنا گھر اور اپنی گاڑی بیچوں گا, اور پھر بھی شاید میں جیت نہ سکتا. آپ نہ بیچیے گا, اللہ خیر کرے, مجھے بیچیے گا. ہم وہ بیچ دیں گے, آپ امامت کے لیے تیار ہو جائیں. ہم پھر بھی اس الیکشن میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. دیکھیے الیکشن ڈے کا جو خرچ بتایا جا رہا ہے نا, پولنگ ڈے, اس روز کا ایک جو ایم پی اے ہے جو کنٹیسٹ کر رہا ہے یا ایک ایم این اے, وہ کروڑوں کا خرچہ صرف ایک روز کا, فائنل ڈے, بیٹل کا جو آخری دن ہے.
تو بھئی ہماری تو عمر بھر کی نہ اتنی کمائی ہے اور نہ اتنی سیونگ ہے. تو آپ نے خواب اچھا دکھایا ہے, خواب دیکھنے میں حرج کوئی نہیں, لیکن یہ وہ خواب ہیں جو ہر قدم پہ ٹوٹیں گے, اور ان خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ کبھی بھی سہانی نہیں ہوگی. لیکن سیانے اچھا کہتے ہیں بات کہ کر رہے خواب تھے, دیکھتے رہنا چاہیے, خواب دیکھتے رہنا چاہیے. اور ہمارے جو ایک دوست کہا کرتے ہیں امید کہ پہ سر دنیا سوتے میں قائم نہیں ہے. دیکھتے, سر خواب امید پر تو دنیا قائم ہے. وہ کہتے ہیں نا امید تو خواب نہیں وہ نہیں چھوڑیں گے ہوتے, خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے میں دیکھے, خواب وہ ہوتے ہیں جو سونے نہ دے. دیکھیے انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ آئیڈیاز آر دی روٹ, گرم چائے دیں سر کو, روٹ انگریزی پہ آگے ہیں کریشن کی روٹ ہے. آئیڈیا جو ہے نا, آئیڈیا ہوگا تو آپ پھر Exactly. عمل کی طرف راغب ہوں گے نا. خواب دیکھیں گے تو پھر تعبیر کی تمنا ہوگی. انشاءاللہ. لیکن پرابلم کیا ہے اس قوم کی, اس ملک کی, اور اس میں انٹیلیجنشیا کی اور وائٹ کالر کلاس کی اور شریف آدمی کی, کہ اس کے سب خواب ٹوٹ جاتے ہیں. اور ایک خاص طبقہ ہے, اس کے لیے ہر خواب جو اس کی تعبیر سہانی ہے. اور ہم مثال بھی دیا بالکل کرتے شرائع ہیں. صاحب, بالکل صحیح آپ نے کہا کہ جو عام لوگ ہیں ان بیچاروں کے تو خواب اتنے بھی پورے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو ہی پڑھا لیں یا پھر 2 وقت کی آسانی سے روٹی ہی ان تک جو ہے وہ پہنچ جائے. بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کا آپ دونوں کو ہی. مجھے آپ نے اجازت دینی ہے, ٹرانسمیشن کا وقت اس وقت کے لیے ختم ہو گیا ہے. باقی آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.